ٹائم آپ کی ملاقات پاکستان کے مشہور کالمنسٹ، انالسٹ، اسکالر اوریہ جان مقبول صاحب سے کرواتے ہیں۔ اوریہ صاحب کیسے مزاج جی ہیں؟ اللہ کا ساتھ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ جی۔ اوریہ جان صاحب، دنیا اس وقت گلوبل کمپیٹیٹیو ورلڈ میں رہتی ہے، انٹینس کمپٹیشن ہے، ہر انڈیویجول اور آرگنائزیشن سکسیس اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سکسیس اچیو کرنے کے لیے جو بلیف سسٹم ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور بلیف سسٹم کا کیا رول ہے سکسیس اچیو کرنے؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو ورلڈ اور کارپوریٹ ورلڈ جو ہے اس میں ایک بلیف سسٹم خود اس کے اندر انہیرنٹ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم جو کہ آپ کو مذہب سے ملتا ہے۔ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، دونوں بعد المشرقین ہیں، ایک اس طرف جا رہا ہے اور ایک اس طرف جا رہا ہے۔ کمپیٹیٹیو ورلڈ جو ہے یہ دنیا کی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ہر انڈیویجول ایک چیز ہے، اور وہ انڈیویجول ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسے کونی مارنی ہوتی ہے، بے شک کونی جو ہے وہ باپ کو لگے، ماں کو لگے، بھائی کو لگے، دوست کو لگے، کسی کو، جب تک وہ کونی نہیں مارے گا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے آپ کی امتحانات میں جو آپ کا آج کا جدید ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر 3-4 ایسی قسم کی قباحتیں ڈال دی گئی ہیں کہ جس قباحتوں نے معاشرت کا پورا ڈھانچہ جو ہے بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا وہ علم قابل عزت ہے، وہ علم قابل تکریم ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو زیادہ ہے۔ اگر ایم بی اے کی ڈگری جو ہے وہ 4 لاکھ کی بکتی ہے کسی ایک ادارے کی، تو دوسرے ادارے کی 3 لاکھ کی بکتی ہے۔ اسی طرح آپ کی اگر ایک ڈاکٹر کی ڈگری جو ہے وہ ایک یونیورسٹی سے بہتر ہے، تو اس سے بہتر آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری ہے۔ لیکن وہ علم جو کہ آپ کے اندر ترفع پیدا کرتا ہے، جو آپ کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، جو آپ کے اندر اخلاقیات پیدا کرتا ہے، وہ اگر علیحدہ آپ سیکھنا شروع کر دیں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ سوشل سائنسز جیسی ہیں، جیسے سیوکس ایک زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، ختم ہو چکی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشیولوجی پڑھائی جاتی تھی، ختم ہو چکی ہوئی۔ آگے پولیٹیکل سائنس پڑھائی جاتی، کہتے کہ یہ تو انسان جو ہے روٹین کے اندر اس کے نے بہت کچھ سیکھ لیا، اچیو کر لیا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ 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 وہ فیڈ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ہمارے ہاں آج کے اس نظام تعلیم سے پہلے کبھی کوئی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ نہیں آتا تھا پوزیشن وائز۔ ہمیشہ ہوتا تھا کہ جو بھی استاد کا وہ بغداد میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بغداد ٹیپ کرتا تھا اور کہتا ہے یہ میرا بچہ جو ہے اس کو میں نے پڑھا دیا، اب کہیں یہ مار نہیں کھائے گا۔ ایک حکمت میں طاق ہے، یہ اسٹرالوجی میں اسٹرانومی طاق ہے، یہ جغرافی میں طاق ہے، یہ ابن الہیثم، یہ ابو علی سینا، یہ سارے لوگ کیسے پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا؟ اسی طرح پیدا۔ ایون پرانے بڑے سائنسدانوں کی بات اگر آپ لے لیں تو اس ایجوکیشن سسٹم سے پہلے کے نکلے ہوئے تو وہ بھی ایسے دیکھا، پلیٹو تھا، ارسطو تھا، ان کے یہاں کبھی بھی اس قسم کی کمپٹیشن کی صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ اس کمپٹیشن نے یہ کیا ہے کہ 3-4 ادارے آپ کے تباہ کیے ہیں۔ سب سے پہلا ادارہ آپ کا اس نے خاندان کا تباہ کیا ہے۔ 2 بھائی بھی اگر ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے اپنے نوٹس چھپاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ ٹاپ کر رہا ہے، تم نے بھی اس کے ساتھ ٹاپ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا بزنس جو ہے وہ کمپیٹیٹیونیس کی بیس کرتا ہے۔ کمپٹیشن جو ہے آپ کی ایسنس ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام بالکل مختلف ہے۔ اسلام تو کوآپریشن کے حساب سے بات کرتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مچھلی والے کی اگر جب تک 2 ٹن رات کو مچھلی نہ بکے تو اس وقت تک وہ دکان بند نہیں کرے گا، اور اس بند کرے گا پھر باقی 8-10 مچھلی والے جو ہیں ان کے پاس لوگ جا سکیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کا ایک خاص حد تک آپ کا اگر آگے آپ نے کر لیا ہے، ایک رات کا آپ کا خرچہ نکل ہے، صبح کا دن گزر، اگلے دن اللہ کے بھروسے کے اوپر دکان بند کرو اور دوبارہ شروع کر دو۔ اس لیول کی صورتحال ہے کہ جو کہ فیتھ جو ہے، اسلام کا جو فیتھ ہے، کیونکہ میں تو کسی اور فیتھ کو فیتھ نہیں سمجھتا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آپ اس کا سودا کر دیتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ جو ہے وہ حرام کماتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ رکیں ذرا سا، میں اس دکان سے منگواتا ہوں، تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، آپ کا پوری دنیا میں جو سب سے بڑا کرائسس 2008 میں آیا تھا وہ دبئی میں آیا تھا، کہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایسا اجڑ گیا تھا بالکل، لوگ اس کے اوپر گاڑیوں میں چابیاں رکھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، کیونکہ آپ نے ایسا کیا تھا کہ آپ نے کہا یہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کو ہم سی کو ریکلیم کریں گے، یہ پھر جزیرہ بن جائے گا،
इस जजीरे के ऊपर हम इमारत खड़ी करेंगे, उस इमारत के अंदर 100 के करीब घर बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे, उस 100 मंजिला फ्लैट बनाएंगे, उनमें से 67th मंजिल या 60वीं मंजिल में एक फ्लैट आपका है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और वो उसकी कीमतें जिस तरह बढ़ती रही कि 1 घंटे के अंदर कीमतें बदलती थी, और उसके बाद ऐसा डूबा कि पाकिस्तानियों के $6 अरब डूब गए। तो पूरे का पूरा जो कसाद बाजारी है, जो कंपेटिटिवनेस है, उसके अंदर अखलाकियात खत्म हो जाती हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया से गंदम उठाई, रास्ते में आपने जहाज की एक जगह रोका मलेशिया में, वहाँ रोक के रखा, और आपने इंतज़ार किया कि अफ्रीका में कब गंदम महंगी होगी, आपने इंतज़ार किया इंडिया में कब गंदम महंगी होगी, आपने उसको लगाया, आपका सारे का सारा मामला जो है आपने नफ़ा कमा लिया। यही वजह है कि इस दुनिया में इस कंपेटिटिवनेस से हुआ ये है कि पूरी दुनिया में 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास 65% दुनिया की दौलत इकट्ठी हो चुकी हुई, 425 लोग ऐसे हैं जिनकी दौलत अगर दुनिया पे तकसीम कर दी जाए तो दुनिया में कोई भूखा ना रहे, दुनिया में कोई नंगा ना रहे, दुनिया में कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ पानी साफ ना मिलता हो, जहाँ में कोई गांव ऐसा ना हो जहाँ तालीम ना मिलती हो, जहाँ कोई इंसान ऐसा ना हो जिसको सेहत की सहूलियात ना मिलती हो। तो ये सब कुछ जो है ये बेसिकली उस कंपेटिटिवनेस की वजह से हुई है, जिसको हमारा मोटिवेशनल स्पीकर बहुत शानदार तौर पर बना के दिखाता है कि ये मोटिवेशन है, तुम आगे बनोगे, तुम आगे निकलोगे। उस दौरान उसके पाँव के नीचे जितने लोग भी अगर वो आते हैं, तबाह होते हैं, उसका बाप जो है उसकी ज़िंदगी को देखने को तरसता रहता है, उसका उसकी माँ जो है वो सोचती रहती है कि मेरा बेटा जो है वो लगा हुआ है, उसके बाद उसने कीनिया में जाके फैक्ट्री लगा दी है, वो दिन रात वहाँ है, और उसकी माँ को वहाँ से यहाँ से 4 नर्सें रख देता है। तो बुनियादी तौर पर फेथ का कोई ताल्लुक नहीं है कंपेटिटिवनेस के साथ। फेथ जो है वो बिल्कुल उलट चलता है उसके। फेथ इंसानियत पे बिलीव करता है, जबकि कंपेटिटिवनेस जो है वो गैर इंसानी जज्बा है। सर मुझे ये बताएं कि मिस्टर बोल्ट 9.58 सेकंड्स के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं 100 मीटर का। उनका जो बिलीफ सिस्टम है, विनिंग एटीट्यूड है, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन किस तरह डेवलप कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ऑर्केस्ट्रेट कर सकती है। देखिए एक तो ये है, ये बहुत कम लोग हैं, ये जो डिवीजन की मिसालें ना ये बड़ी कम होती हैं फॉलो करने के लिए, दुनिया को एक मयार देने के लिए। दोबारा आइंस्टाइन क्यों नहीं पैदा हो सका, न्यूटन क्यों नहीं पैदा, न्यूटन और आइंस्टाइन का 600 साल का फासला क्यों है, 200 साल तक साइंस न्यूटन की क्यों बढ़ाती है। ये तो बुनियादी तौर पर ऐसा जज्बा देना, मैं नफ्सियात दान हूं, ये बुनियादी तौर पर इंसान की नफ्सियात को तबाह करना है। जिंदगी में सबसे खूबसूरत जिंदगी नॉर्मल आदमी की जिंदगी होती है, सबसे बुरी जिंदगी उसकी होती है जो कहता है कि नहीं मैं तो वो बिल गेट्स के, दूसरा बिल गेट्स क्यों पैदा नहीं हो सका। ये इंडिविजुअल होते हैं जो कभी कभी पैदा हो करते हैं। मैं अक्सर इवन इल्म के मैदान में आप देखें, लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब के डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा उधर से कुरान देते थे, दूसरा डॉक्टर साहब क्यों नहीं पैदा हुआ, बच्चे भी हैं औलाद में सब। मौलाना मौदूदी बहुत शानदार किस्म की लिखा, दूसरा क्यों, दूसरा फैज क्यों नहीं पैदा हो सका, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे रहे, दूसरा गालिब क्यों नहीं पैदा हो सका, दूसरा इकबाल क्यों नहीं पैदा हो सका। इकबाल तो ऐसा है कि 200 साल पीछे और 200 साल आगे को नहीं पैदा होने के नजर आता कि पैदा होगा इस लेवल के। सर इकबाल तो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, वो बिल्कुल अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, बिल्कुल और असल मतलब ये कि वो बेसिकली कायनात की जो तलाश है ना उसके बारे में गुफ्तगू करता है। वो अल्लाह ताला कुरान पाक की एक आयत की तफसीर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, मेरे बंदे उठते हुए, पहलू के ऊपर लेटते हुए और बैठे हुए मेरा जिक्र करते हैं। और जिक्र क्या करते हैं, वह यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और वो जो कुछ हमने कायनात में तख्लीक किया है उसमें गौर व फिक्र करते रहते हैं। वो है इकबाल कि इस कायनात को ढूंढो, इस कायनात की मिस्ट्रीज को तलाश करो, इल्म हासिल करो, तलाश करो। उसमें आपको सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। आप मुझे बताइए कितने जितने लोग थे इल्म के रास्ते में निकले, उनमें कितने से जो सरमायादार बने, कितने से जिन्होंने पैसे कमा लिए। जिस वक्त ये मैदान क्यूरी और वो दोनों जो थे, और जो उसका खामन जो थे, उसको 80 ईयर्स के अंदर शादी हुई थी, तो उस रात वो लेबॉर्ट्री के अंदर उनको खाना खाना भूल गया था। जिन लोगों ने ये कार्ल मार्क्स जब दास कैपिटल लिख रहा था तो उसकी बेटी फौत हो गई, और वो सऊ के इलाके में रहता है, तो पूरी रात उनके पास कफन के पैसे नहीं थे, तो पूरी रात अपनी बेटी की लाश के साथ वो सोए रहे कि सुबह उठेंगी तो कोई जागेगा तो पैसे मांग के हम इसको दफन करेंगे। इसका क्या ताल्लुक, कामयाबी का दौलत का कोई ताल्लुक नहीं, कामयाबी का सक्सेस स्टोरी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। बेसिकली
लोग कितने लोग ہیں جو آئندہ دیکھیں آج سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی بھی بڑا آدمی جو تھا سرمایہ دار جو ہیرو نہیں رہا. کتنے ہوں گے فرعون کے زمانے میں کہ جو قارون کی طرح کے لوگ ہوں گے. قارون کو اس لیے یاد رہے گا کہ اللہ نے اس کا نام لعنت کے طور پہ رکھ لیا. کون ہیرو کون ہوتا تھا؟ پھٹے پرانے کپڑوں والا سقراط ہیرو کون ہوتا تھا؟ جس کو سوکریٹس کہتے ہیں, جو افلاطون. اس کے بعد ہیرو کون؟ دیوجانس کلبی, جس کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. آپ مجھے ایک بندہ بتائیں کہ جس نے گلیڈیٹر کتنے تھے جو گیمیں جیتتے تھے اور آ کے مارتے تھے رومنس کو اور دنیا تالیاں بجاتی تھی, اور کتنے تھے جو اس کی چیریٹ ریس جیتے, کتنوں کا نام یاد ہے لوگوں کو. سر لیکن مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں shine like the whole universe is yours. So one has to shine in this universe to شائن achieve بالکل اور certain. چیز ہے. شائن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 دن کی زندگی جو کہ ریمپ پہ چلتی ہے وہ شائن؟ یہ تو شائن نہیں ہے. شائن انسانیت کی شائن بالکل اور چیز ہے. میں نے شائن بتا دیا نا کہ شائن تو یہ ہے کہ آپ کو کتنے لوگ کس لیول پہ یاد رکھتے ہیں. ایسے سے بڑے آپ خود سوچیں اتنے بڑے بڑے پہلوان تھے جو کہ عباسی دور میں پہلوانیاں کیا کرتے تھے, سب کچھ کیا کرتے تھے. دنیا میں ان کا نام تھا. کیا چیز تھے یہ جو سومو ریسلرز جو تھے جاپان میں, آپ چلے جائیں آپ کو ان کے مقبرے ملیں گے, لیکن زمانے میں کسی کو نام تک یاد نہیں ہے. لیکن وہ اس کو کنفیوشس کو وہاں یاد رکھتے ہیں اور تاؤ کو یہاں یاد رکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شائن, وہ شائن بالکل ہم نے اس شائن کو تجزیہ کہ نہیں ہے اس نے کوئی شاندار قسم کا کتنے کروڑ روپے کا اس نے گھر بنا لیا ہے, اور کتنی اس نے تنخواہ لے رہا ہے, اور کتنی اس نے فیکٹریاں لگا لی ہیں. یہ بنیادی طور پر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں تو قرآن میں بہت بعید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کا حال کہ جن کا سارا کچھ خسارے میں چلا گیا, ضائع ہو گیا, جن کی عمر ضائع ہو گئی. کون ہے وہ لوگ؟ الذین یذکرون اللہ, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی تگدو جو ہے وہ دنیا کے گرد گھومتی رہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ هم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی کامیابیوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتے رہتے ہیں. میں نے یہ گھر بنا لیا, اس کے بعد 3 گھر بنا لیے, اب میں نے 4 کنال کا بنا لیا, میں نے 1 فیکٹری لگائی تھی, اب میں نے 6 فیکٹریاں لگا لی, میں نے اس بیٹے کو ایم اے کرایا, پھر اس دوسرے کو میں نے بی اے کرایا, تیسرے کو میں نے یہ کرایا, یہ اس کے بعد یہ کر دیا, اس کے ان کی زندگیاں بنا. اللہ کہتا ہے کہ قیامت میں قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال بھی نہیں تولوں گا. تو ہم نے دیکھیں سکسس, فیتھ کی سکسس بالکل اور چیز ہے. فیتھ کی سکسس لائف کے بالکل کسی اور جگہ پہ, یہاں کی سکسس بالکل اور. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر, تھینک یو.